ہو گیا۔ السلام علیکم ڈیلی پاکستان افسر کے ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کلیم اللہ بھٹی۔ اس وقت میں موجود ہوں تیسرے سالانہ عرس امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب کے۔ ہمارے ساتھ تحریک لبیک پاکستان کے کچھ کارکن موجود ہیں۔ آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ کس جگہ سے آئے ہیں اور ان کو خود لایا گیا ہے، کرایہ وغیرہ خود دیا گیا ہے یا اپنی مرضی سے آئے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، آپ کا نام؟ محسن علی رضوی۔ محسن رضوی صاحب، ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کس جگہ سے آئے ہیں؟ کیا تحریک لبیک پاکستان آپ کو خود لائی ہے یا آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں؟ نہیں، میرا تعلق جو ہے وہ کے پی کے سے، ضلع نوشہرہ، تحصیل جہانگیرہ سے، اور میں تحصیل جہانگیرہ کا امیر ہوں۔ اور ہمیں تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ پیسے دے کے یا کھانے کی لالچ سے نہیں لے کے آئی، بلکہ یہ وہ عشق ہے حضور کا جو ہمیں کھینچ لایا ہے بابا جی کے عرس پہ۔ اور ہمارے آنے کا جو مقصد ہے وہ ان لبرلس کو، ان منافقین کو یہی بتانا ہے کہ جنہوں نے جب سے تحریک کا وجود ہوا ہے اور تحریک کو وہ یا تحریک کا کوئی کارکن ہو تو وہ انہیں دہشت گرد کہہ کے پکارتے ہیں۔ تو آج ہم یہاں آئے ہیں اور یہ بتانے آئے ہیں کہ جن کو آپ دہشت گرد کہہ رہے ہیں، حضور کے دین کی وجہ سے، ختم نبوت پہ پہرا دینے کی وجہ سے، ناموس رسالت پہ پہرا دینے کی وجہ سے، اور دین کو غالب کرنے کے لیے اور اس کفر کے نظام کو جو ہے وہ زمین بوس کرنے کی وجہ سے آپ ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں۔ تو ہم سب جو ہے وہ دہشت گرد ہیں، اور یہ دہشت گرد اب جمع ہو کے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ عنقریب پاکستان میں حضور کا دین جو ہے وہ تخت پہ آنے والا ہے۔ اور جو حضور کے غلام ہیں امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی، آج ہم ان کے نظریات کے ساتھ جو ہے مکمل طور کے اوپر، جو یکجہتی کا لفظ جو ہے وہ بالکل چھوٹا ہے، ہم ان کے بالکل شانہ بشانہ بھی لفظ بہت چھوٹا ہے، ہم ان کے لیے ہمارے سینے بھی حاضر ہیں۔ اگر حافظ علامہ سعد حسین رضوی صاحب جو ہے اگر حکم کرتے ہیں، اس وقت فلسطین کا آپ مسئلہ دیکھیں، اور امیر محترم نے تو فرمایا ہے کہ یہ عرس جو ہے ہم فلسطینیوں کے نام کرتے ہیں، تو ہم تو مکمل طور کے اوپر اس وقت بھی میں مکمل تیاری کے ساتھ آئے ہوں۔ اگر امیر محترم لاہور سے اعلان کرتے ہیں تو ہم ابھی جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ ان لبرلس کے لیے، ان منافقین کے لیے میرا پیغام ہے کہ بس ہے، بہت ہو گئی ہے، اب حضور کے غلاموں کو نہ چھیڑیں۔ اب آنے والا الیکشن ہے 2024 میں، 2-3 ماہ رہ گئے، تو بس ہمیں ہمارا حق دے دیں کہ حضور کا دین جو ہے وہ تخت پہ آ جائے۔ اگر حق نہ دیا گیا تو امیر محترم نے فرمایا ہے کہ پھر ہم اپنا حق لینا جانتے ہیں، اور پھر ہم اپنا حق لینے آئیں گے، اور پھر ایسے آئیں گے کہ ان کی چیخیں جو ہے وہ امریکہ بھی جو ہے وہ سن کے ان کو بچانے نہیں آ سکے گا۔ کیونکہ ہم جس پاور سے آ رہے ہیں وہ اسلام کی پاور ہے، اور جب اسلام آتا ہے تو پھر جس طرح عمر بن عبدالعزیز جب انہیں تخت ملا، جب انہیں خلافت ملی، تو جمعہ کا انہوں نے صرف خطبہ دیا اور گھر تک وہ چلے تو آدھی سلطنت پہ اسلام نافذ تھا۔ تو وہ کیا پاور تھی؟ وہ اسلام کی پاور تھی۔ ہماری کیا پاور ہونی ہے؟ ہم تو کمزور انسان ہیں، ہم کمزور مسلمان ہیں۔ ہماری پاور جو ہے وہ عشق رسول ہے، مومن کی پاور عشق رسول ہے، تو یہی ہماری پاور ہے، اور اسی پاور سے انشاءاللہ دین غالب آئے گا انشاءاللہ۔ وزیر اعظم پاکستان نے، آرمی چیف نے کانفرنس کیا علماء کرام کے ساتھ کہ اسلام صرف امن کا درس دیتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو اس بات کے اوپر حیران ہوں، اور جب یہ بات آتی ہے تو مجھے ہنسی آتی ہے، اور ہنسی اس بات پہ آتی ہے، یہ کفر کے وہ ٹٹو ہیں، یہ وہ لوٹے ہیں، یہ وہ مورے ہیں کہ جن کو مسلمان کہنے والے، اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والے ہی لوگ منتخب کرتے ہیں۔ اور اسلام امن کا درس کہاں دیتا ہے؟ مجھے بتائیں۔ قرآن میں 550 آیات جہاد کی ہیں، اور امن کی جو ہے وہ 1 آیت ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اسلام پھر امن کا درس دیتا ہے یا پھر جہاد کا درس دیتا ہے، یا کافر کو کاٹنے کا درس دیتا ہے؟ یہ تو ان سے میں سوال کرتا ہوں نا، یا تو وہ آپ 550 آیات جو جہاد کی ہیں آپ ان سے انکار کریں، انکار کر کے ہو جائیں مرتد، دفع ہو جائیں، اور اگر آپ امن کا آپ کو بڑی رٹ پڑی ہوئی ہے تو آپ جائیں، دفع ہو جائیں، اسرائیل چلے جائیں، آپ جائیں امریکہ چلے جائیں، اس سے ہمارا کیا ہے؟ آپ اسلام کی غلط تشریح نہ کریں۔ اگر اسلام نہیں پڑھا تو اسلام کی تشریح کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ جتنے یہ مولویوں کو بٹھا کے اپنے ارد گرد اور اسلام امن کا درس دیتا ہے، تو یہ سب جو ہیں یہ دفع ہو جائیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اگر یہ کہتے ہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے تو پھر جہاد کدھر گیا؟ پھر قتال کدھر گیا؟ پھر کفر سے جنگ کدھر گئی؟ حضور نے کتنی جنگیں، 100 جنگیں فرمائیں اپنی حیات مبارکہ میں، 100 جنگیں جو چھوٹی بڑی جنگیں، تو وہ پھر کدھر گئیں؟ وہ جنگیں امن کے لیے تھیں۔ امن کرتے ہیں، امن کے لیے نہیں۔ اسلام جو ہے جب بھی غالب آئے گا وہ جہاد سے آئے گا، اور انشاءاللہ لبیک والے جہاد کے ہی ذریعے لائیں گے انشاءاللہ۔ تیسرے سالانہ عرس مبارک پہ آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا تو چاہے وہ لبیک والے ہیں جی، تو ان کے لیے میرا پیغام ہے کہ لبیک والے جو ہیں وہ متحد ہو جائیں۔ اگر میں آپ کو ہاتھ کی انگلیوں کی مثال دوں، اگر یہ علیحدہ علیحدہ ہے نا، تو جب یہ یک جان ہوتی ہے نا تو پھر دشمن کا منہ توڑنا جو ہے نا اس کے جبڑے توڑ کے رکھ دے گا۔ تو لبیک والے تمام متحد ہوں، اور میرا جو جتنے بھی پاکستانی باقی عوام ہے
چاہے وہ نون کے ساتھ کھڑی ہے یا پی ٹی آئی کے ساتھ یا جس جماعت کے ساتھ بھی کھڑے ہیں یا کسی 2 نمبر دینی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں، تو میرا ان سب کے لیے پیغام ہے کہ بس سے بہت ہو گئی ہے. آپ نے 75 سال ہو گئے ہیں، ہر بندے کو دیکھ لیا، ہر جماعت کو دیکھ لی، جنہوں نے دین کے نام پہ ووٹ لیے، جنہوں نے دین کے نام پہ آپ کو لوٹا اور اپنے تخت اور تاج حاصل کیے. آپ اب ان کا پیچھا چھوڑیں اور حضور کے غلاموں کے ساتھ، لبیک والوں کے ساتھ کھڑے ہوں، اور آنے والے الیکشن میں جو کرین ہے اس کے اوپر زوردار مہر لگانی ہے. اور مہر لگانی ہے کیونکہ آپ جب بلے پہ مہر لگاتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ عمران نہیں دیکھ رہا، یا آپ شیر پہ لگا رہے ہیں تو آپ کو وہ نواز ختم نبوت کا غدار نہیں دیکھ رہا، بلکہ جب آپ کرین کے اوپر مہر لگا رہے ہیں تو آپ کو بارگاہ رسالت سے نگاہ کرم آپ کے اوپر ہوتی ہے، آپ کو حضور دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے کرین کے اوپر مہر لگائیں تاکہ حضور کا دین تخت پہ آئے. جی ناظرین، اپنے میزبان محمد کلیم اللہ بٹی کو دیجیے اجازت. اللہ نے